میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، جب بچہ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، شوہر نے غصے سے کہا تو میں بس لب بھیج گئی۔ 5 سال ہو گئے تھے، علاج کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب میری دوست نے ایک عامل کا بتایا، جب شوہر نہ مانا تو میں اس عامل کے پاس گئی۔ وہ میرا مسئلہ سن کر بولا تمہاری اولاد ہو جائے گی، اور دم والا پانی دیا۔ میں نے جو ہی وہ پانی پیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں ہوش کھو بیٹھی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلی گئی، ماں کو سب بتایا تو اس نے سختی سے کہا شوہر کو کچھ نہ بتانا، پر میں کچھ دن میں حاملہ ہو گئی۔ سب بھول کر شوہر کو یہ خوشخبری سنائی، پر اس نے اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ مارا اور چیختے ہوئے بولا یہ کس کا گناہ؟ 5 سال بیت گئے تھے، شادی کے شروع کے دن بہت خوشگوار تھے، جیسے زندگی رنگوں سے بھری ہوئی ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رنگ پھیکے پڑنے لگے۔ ہر دن کے ساتھ ایک سوال میرا پیچھا کرتا، کب ماں بنو گی؟ یہ سوال صرف میرا نہیں تھا، بلکہ گھر والوں کی آنکھوں میں، محلے کی عورتوں کی باتوں میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کے چہرے پر بھی میں پڑھ سکتی تھی۔ ہر علاج آزمایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی، ٹیسٹ کروائے، دوائیاں کھائیں، لیکن ناکامی ہر بار میرا مقدر بنی۔ شوہر شروع میں بہت ہمدرد تھا، ہر ناکامی پر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی باتوں کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ اکثر کہتا کب تک دوڑتی پھرو گی، یہ سب بیکار ہے، اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ گھر کا ماحول سرد ہو گیا تھا، وہ گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی اب دیواریں بھی جیسے اداس لگتی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ گھر کو خوشگوار رکھوں، لیکن اس کی نظروں میں وہ چمک نہیں رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا وجود اس کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں میری دوست تھی جو ہر لمحہ میرے ساتھ کھڑی رہتی، وہ میرا دکھ سنتی، مجھے تسلی دیتی اور بار بار کہتی غم نہ کر، اللہ سب بہتر کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس کی باتیں میرے زخموں پر مرہم کا کام کرتی۔ ایک دن شام کو وہ آئی، میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اس نے پیچھے سے کہا سن، میں تجھے ایک راستہ بتاؤں گی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ میں نے پوچھا کیا راستہ؟ وہ آہستہ سے بولی ایک عامل ہے، بہت پہنچا ہوا، اس کے دم سے کئی گھروں میں چراغ جلے ہیں، وہ دعا کرے گا تو تیرا نصیب بھی کھل جائے گا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی روشنی ابھری، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ میں نے کہا پیر فقیر، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً بولی ڈرنے کی بات نہیں، بس دعا اور دم ہے، اتنے لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے، تیرا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ میں سوچ میں ڈوب گئی، دل چاہا کہ فوراً جاؤں، مگر دوسرے ہی لمحے شوہر کا خیال آیا۔ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا۔ اس رات جب شوہر آیا تو میں نے ہمت کر کے بات چھیڑ دی، ہچکچاتے ہوئے کہا اگر ہم ایک بار کسی عامل کے پاس جائیں تو شاید۔ وہ اچانک غصے میں آ گیا، اس نے ہاتھ سے چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھا اور کہا میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا، یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، جب بچہ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی تلخی نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ بند ہو گئے، دل میں ہزاروں باتیں تھیں مگر زبان پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی روتی رہی۔ دوست نے اگلے دن پھر کہا اس کی ضد پر مت جا، تو خود جا سکتی ہے، شوہر کو کیا پتا چلے گا؟ میں نے کہا اگر اسے پتا چل گیا تو وہ مسکرائی تو اسے صرف خوشخبری دینا، بس جب بچے کی خبر سنے گا تو سب بھول جائے گا۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی، مجھے لگا واقعی یہ ایک راستہ ہے، شاید اللہ نے اسی طرح میرا نصیب لکھا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آئی، شوہر کروٹ بدل بدل کر لیٹا رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا اگر کبھی بچہ نہ ہوا تو وہ تھوڑا سا رکا، پھر سخت لہجے میں بولا ایسا نہیں ہو سکتا، بس وقت کا کھیل ہے، اور یہ سب پیر فقیر کے چکر چھوڑ دو، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی کم مگر ضد زیادہ تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔
اگلے دن ماں کے پاس گئی تو اس نے کہا، بیٹی شوہر کا دل رکھنے کی کوشش کر، اگر وہ راضی نہ ہو تو ضد نہ کر۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن اندر سے فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں چھپ کر چلی بھی گئی اور کچھ حاصل ہو گیا تو یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دوست نے مزید حوصلہ دیا، یہ زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، بس ایک بار جا کر دیکھ، سب بہتر ہو جائے گا۔ رات گئے جب شوہر سو رہا تھا، میں کھڑکی سے باہر چاند دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ چاندنی میری آنکھوں کے آنسوؤں میں گھل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اگر یہ راستہ مجھے ماں بنا سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گی، چاہے چھپ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اسی رات میں نے پہلی بار خود سے کہا، یہ میرا امتحان ہے، کل سے سب کچھ بدل جائے گا۔ صبح کے وقت گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ شوہر ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھا تھا اور میں اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی میرے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ کل رات کے فیصلے کے بعد میرے قدم لرز رہے تھے لیکن دل کسی انجانی امید سے جڑا ہوا تھا۔ شوہر نے صرف اتنا کہا، کھانے پر دھیان دیا کرو، یہ سب سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سر ہلایا مگر دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب بس وقت ضائع نہیں کرنا۔ اسی شام میں نے دوست کو پیغام بھیجا، مجھے لے چل۔ وہ فوراً گھر آ گئی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے سرگوشی کی، آج ہمت کر لے، شوہر گھر پر نہیں ہے، یہی وقت ہے۔ میں نے اپنی اوڑھنی سنبھالی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ بار بار مجھے حوصلہ دیتی، بس ایک دم ہے، دعا ہے، سب آسان ہو جائے گا۔ میرا دل کانپ رہا تھا مگر قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جگہ شہر کے کنارے پر ایک پرانا سا مکان تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ایک بوڑھی عورت نے ہمیں اندر بلایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، دیواروں پر عجیب و غریب تعویذ لٹک رہے تھے۔ کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، یہی وہ عامل تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں تو اس نے نرمی سے کہا، بیٹی اداس کیوں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بامشکل ہمت کر کے کہا، 5 سال ہو گئے ہیں، علاج سب کر چکی ہوں مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ مسکرایا اور بولا، یہ دنیاوی علاج سب بیکار ہیں، نصیب بدلنے کی طاقت دعا میں ہے۔ اس نے ایک بوتل نکالی اور بولا، یہ پانی پی لو، تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پوچھا، اس میں کچھ ہے تو نہیں؟ وہ بولا، یہ قرآنی دم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوست نے سر ہلایا اور کہا، پی لے، یہی وقت ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور گھونٹ بھر لیا۔ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گیا، پھر اچانک میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں زمین پر گری اور ہوش کھو بیٹھی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، صرف وہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ میرا جسم لرز رہا تھا، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور دل میں ایک ایسا زخم تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، میری دوست کہاں ہے؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں دوڑتی ہوئی مکان سے باہر نکلی، گلیاں پار کی اور گھر آ کر کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ رات بھر روتی رہی، صبح ہوتے ہی ماں کے پاس چلی گئی۔ ماں نے میرا حال دیکھا تو گھبرا گئی، کیا ہوا؟ میں نے ٹوٹے دل سے سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے میں کہا، بس شوہر کو کچھ نہ بتانا ورنہ سب ختم ہو جائے گا، یہ راز تیرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں کیا کروں؟ اس نے میرا سر اپنے کندھے پر رکھا اور کہا، بیٹی کبھی کبھی برداشت ہی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ گھر واپس آئی تو شوہر نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ میں نے جھوٹ بولا، ماں کے پاس۔ اس نے سر ہلایا اور بس اتنا کہا، اچھا کیا۔ اس کی نظر میں بدگمانی نہیں تھی مگر میرا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اگلے دن دوست پھر آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، کیسا لگا؟ عامل بڑا پہنچا ہوا ہے، بس اب صبر کر، نتیجہ ملے گا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا مگر خاموش رہی۔ اس کی باتوں نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ چند دن بعد عجیب و غریب خواب آنے لگے، کبھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی راہیں دیکھتی، کبھی بچوں کی ہنسی سنائی دیتی اور اچانک سب کچھ غائب ہو جاتا۔ میں گھبرا کر جاگ جاتی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ شوہر کو کچھ نہ بتا سکی، گھر کے کام کرتے ہوئے بھی ایک انجانا بوجھ محسوس ہوتا، کبھی لگتا کوئی پیچھے کھڑا ہے،
کبھی کمرے میں سایہ سا گزرتا دکھائی دیتا۔ ماں سے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ سب وہم ہے، اپنا دل مضبوط کر۔ ایک دن بازار میں محلے کی ایک عورت ملی، اس نے کہا سنا ہے تم کسی عامل کے پاس گئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں نے فوراً انکار کیا، لیکن اندر سے ڈر گئی کہ کہیں شوہر تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ گھر آ کر دوست کو ڈانٹا، کسی کو کچھ بتایا تھا، وہ ہنس کر بولی پاگل ہے کیا، میں نے کیوں بتانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے مزید بے چین کر گئی۔ کچھ دن بعد جسم پر کمزوری چھانے لگی، چکر آتے، دل گھبراتا۔ میں نے سوچا ڈاکٹر کے پاس جاؤں، مگر پھر ڈر گئی کہ کہیں کوئی راز نہ کھل جائے۔ رات کو شوہر نے کہا تم ٹھیک تو ہو، لگ رہا ہے بخار ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا نہیں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ اس نے سر ہلایا، مگر نظر میں سوالات تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ سب بھلا دو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ چاہے جتنا چھپاؤں، دل کے اندر ایک ایسا زخم لگ گیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو میرا جسم عجیب کیفیتوں سے گزرنے لگا، کبھی بے وجہ متلی محسوس ہوتی، کبھی کھانے کی خوشبو برداشت نہ ہوتی۔ ماں نے فوراً کہا بیٹی ایک بار ڈاکٹر کے پاس جا، یہ کوئی خاص بات لگ رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اگلے دن کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو، آپ حاملہ ہیں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ خواب دیکھ رہی ہوں، خوشی بھی تھی اور دل کے اندر خوف کا طوفان بھی۔ ڈاکٹر نے کچھ پرہیز بتائے اور دوائیں لکھ دی۔ میں نے پرچی ہاتھ میں پکڑی اور باہر نکل آئی۔ سڑک پر چلتے ہوئے بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی چاہے جیسے بھی ہوا، یہ بچہ میرا ہے، میری کوکھ کا ہے اور یہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ گھر پہنچ کر ماں کو بتایا تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اللہ نے سن لی، آپ صرف صبر سے یہ وقت گزار۔ میں نے ماں کے گلے لگ کر دل کو مضبوط کیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ یہ خبر شوہر کو دینی تھی۔ اس شام میں نے خاص کھانے بنائے، دسترخوان سجایا۔ دل چاہا کہ شوہر خوش ہو کر مجھے سینے سے لگا لے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، میں نے مسکرا کر کہا میرے پاس ایک بڑی خبر ہے۔ اس نے بے دلی سے کہا کیا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا ہم والدین بننے والے ہیں۔ میرے چہرے پر چمک تھی، مگر اس کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے زوردار تھپڑ مارا، میرا سر جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور میں زمین پر گر پڑی۔ اس کی آواز بجلی کی طرح گونجی، یہ کس کا گناہ ہے؟ میرے کانوں میں وہ الفاظ بار بار گونجنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا یہ تمہارا بچہ ہے، میرا رب گواہ ہے، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کرسی پر ہاتھ مارا اور کہا مجھے دھوکہ مت دو، 5 سال میں جو نہ ہو سکا وہ اچانک کیسے ہو گیا؟ میرے ہونٹ کپ کپائے، یہ اللہ کا کرم ہے، مگر وہ ہنسا کرم نہیں، یہ سب گناہ ہے، بتاؤ کس کے ساتھ رشتہ بنایا؟ میرے آنسو زمین پر گرنے لگے، میں سکتے میں رہ گئی۔ مجھے حیرت تھی، جسے عامل کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں، وہ مجھ پر اتنا سنگین الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا اعتبار؟ اعتبار کب تھا؟ تو نے مجھے مایوسی کے سوا کیا دیا؟ میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے بامشکل کہا شاید تم نے مجھے کبھی چاہا ہی نہیں۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں زمین پر بیٹھی رہی، ایک ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسرا آنسو پونچھنے میں مصروف۔ اگلے دن ماں کے پاس گئی۔ ماں نے میرا حال دیکھا تو پوچھا شوہر نے کیا کہا؟ میں نے سسکتے ہوئے جواب دیا اس نے مجھے بدکار کہا، تھپڑ مارا۔ ماں نے میرا سر سہلایا اور کہا بیٹی یہ وقت تیرے حوصلے کا امتحان ہے، صبر کر۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں آئیں، انہوں نے مبارکباد دی۔ اللہ نے کرم کر دیا، لیکن شوہر ایک کونے میں بیٹھا تلخی سے بولا ابھی کچھ پکا نہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ان کی ہنسی تھم گئی اور مجھے شرمندگی کے داغ ملے۔ رات کو میں نے کہا میری عزت کا خیال کرو، میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرایا بیوی؟
बीवी वो होती है जिस पर भरोसा किया जा सके। दोस्त अगले दिन आई और बड़े प्यार से कहा, मुबारक हो, तुझे वही मिला जिसकी तमन्ना थी। मैंने उसे घूर कर कहा, पर शोहर को शक है। उसने मसनूई अफसोस जताया, ये तो मर्दों का मजाक है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी मेरे दिल को काट गई। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ज्यादा टेंशन ना लो, मगर हर दिन शोहर के अल्फाज मेरे दिल को जख्मी करते। वो कहता, ये बच्चा मेरा नहीं, याद रख एक दिन सब खुल जाएगा। मैंने सोचा कि शायद वो दिल से मुझे कभी चाहता ही नहीं था। अगर चाहता तो मेरे आंसू देखकर टूट जाता, मेरा सहारा बनता। लेकिन वो हर दिन मुझे इल्जाम देता रहा। घर में एक रात अजीब सा झगड़ा हुआ। शोहर ने कहा, अगर ये बच्चा मेरा हुआ, फिर वो बोला, फिर मैं तुमसे माफी मांगूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं। मैंने रोते हुए कहा, वक्त ही सब साबित करेगा। वो खामोश हो गया और कमरा छोड़कर चला गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, सच्चाई खुद एक दिन सामने आएगी। शोहर का रवैया दिन ब दिन बदलता गया। पहले सिर्फ खामोश रहता था, मगर अब हर वक्त सवाल उठाने लगा। मैं खाना बनाती तो कह देता, यही काम है तेरा, बाकी वक्त किसके साथ गुजारती है। मैं हैरत से देखती और दिल ही दिल में सोचती कि ये शक कहाँ से आया। हर बात पर तंज, हर बात पर ताना, मेरी हर बात पर शक, हर नजर में नफरत। मेरी दोस्त रोज घर आती और मुझे तसल्ली देती। वो मेरे आंसू साफ करती, कहती, ये मर्दों की आदत है, वक्त के साथ बदल जाएगा। मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती, लेकिन मुझे ये इल्म न था कि वही मेरे खिलाफ जहर घोल रही थी। जब शोहर घर आया और वो सामने बैठती तो बड़ी मासूमियत से बातें करती। कभी कहती, तुम्हारी बीवी बहुत खामोश रहती है, ना जाने किस सोच में रहती है। कभी कहती, इसे बाजार में अकेले देखा है। एक दिन कमरे में झगड़ा हुआ। शोहर ने गुस्से से कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरे आंसू बह निकले, ये कैसे कह सकते हो। वो बोला, क्या मैं अंधा हूँ? लोग क्या कुछ नहीं कह रहे? मैंने हैरत से पूछा, लोग या कोई खास शख्स? मगर वो खामोश हो गया। मेरी मोहब्बत और कुर्बानियां सब बेमायनी हो गईं। मैंने सोचा शायद वक्त उसे यकीन दिला देगा, मगर बदगुमानी पूरी तरह जम गई थी। वो रात गए घर आता, बात तक न करता और अलग कमरे में जाकर सो जाता। मैं रातों को रोती और सोचती, शायद कमी उसमें है, शायद वो खुद इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा, या फिर ये सब मेरी किस्मत का खेल है। दोस्त ने मजीद जहर घोला। एक दिन जब हम किचन में थे, उसने कहा, क्या तूने सोचा है तेरा शोहर तुझे क्यों नजरअंदाज करता है? मैंने कहा, शायद नाराज है। वो हंस पड़ी, नहीं नाराज नहीं, वो किसी और को चाहता है। ये जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मैंने कहा, ये झूठ है। मगर वो मुस्कुराकर बोली, आंखें खोल और देख, उसका दिल तेरे पास नहीं है। मेरा दिल कट कर रह गया। उस लम्हे मुझे लगा, शायद वाकई वो बदल गया है। शोहर अब खाने की मेज पर बैठता भी ना था, एक तरफ खड़ा होकर खा लेता। अगर कभी साथ बैठ भी जाता तो खामोश रहता। घर में मेरे लिए सिर्फ ताने और इल्जाम बचे थे। एक दिन मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है? वो बोला, हाँ, और शक बेवजह नहीं होता। मैंने कहा, यकीन की कोई जगह बाकी नहीं रही। वो बोला, यकीन के लिए पाकीज़गी चाहिए। मैं साकित रह गई। शोहर की निगाह में मैं गुनहगार बन चुकी थी। वो मेरे करीब आने से कतराता, जैसे मेरा लम्स भी उसके लिए नापाक हो, और दोस्त की निगाह में वो शिकार जिसे हासिल करना बाकी था। मैंने कई बार उसकी नजरों में अजीब सा शौक देखा, मगर उस वक्त मेरा जहन बस शोहर के इल्जामात में उलझा हुआ था। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर आईं। उन्होंने हंसी मजाक में कहा, अब तो खुश हो जाओ, बच्चा आने वाला है। शोहर ने उनके सामने कहा, पहले यकीन हो जाए कि ये मेरा है, फिर खुश हो जाऊंगा। औरतें चुप हो गईं और मेरे दिल पर एक और दाग लग गया। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। माँ के पास भी गई, मगर उसने कहा, बेटी, शोहर ही औरत का सहारा होता है, सब्र कर। मैंने कहा, मगर जब सहारा ही दीवार बन जाए। तो माँ खामोश हो गई। दोस्त के रवैये बदलते जा रहे थे। वो मेरे शोहर के सामने मेरी खामियां गिनवाती। एक दिन उसने कहा, मैंने तो कई बार इसे अकेले देखा है, जाने कहाँ कहाँ जाती है। शोहर ने मुझे घूरा, ये सच है। मैंने गुस्से से कहा, ये झूठ है, मगर उसकी आंखों में इतबार की रमक भी न थी। रात को मैंने सोचा कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है या अभी कोई रिश्ता बाकी है।
میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے حق کو بے نقاب کر دے، مگر اس وقت میرا دل بس یہی کہہ رہا تھا کہ اندھیروں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی دوست کو چھپ کر سنا، میں کچن میں کھڑی تھی، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی شوہر سے بات کر رہی تھی۔ آواز آہستہ تھی لیکن میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ شوہر سے کہہ رہی تھی، یہ بچہ تمہارا نہیں، چھوڑ دو اسے، میں ہی تمہاری اصل ساتھی ہوں۔ میری سانس رک گئی، ہاتھ سے پلیٹ گر کر زمین پر ٹوٹ گئی، مگر ان دونوں کو پرواہ نہیں ہوئی، زمین مجھے نگل لے یا آسمان گر پڑے، یہی دعا نکل رہی تھی۔ وہی سہیلی جسے میں بہن مانتی تھی میرے شوہر کو چھینے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شوہر خاموش کھڑا تھا، اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ اگر وہ انکار کرتا، ڈانٹ دیتا تو مجھے سکون ملتا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میں نے اپنے کان دروازے سے لگا دیے۔ اس نے شوہر سے مزید کہا، سوچ لو، اب بھی وقت ہے، اس کا دامن داغدار ہے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ شوہر کی آہ بھری آواز آئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دن دیکھوں گا۔ مجھے لگا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ہمت کی اور اندر جا کر سیدھا اپنی دوست کو گھورا اور کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ لمحہ بھر کو چونکی، لیکن پھر بے شرمی سے ہنسنے لگی اور بولی، بے وقوف لڑکی، کب سے میں چاہتی تھی کہ تمہارا شوہر میرا ہو، تم تو خود اپنے ہاتھوں سے مجھے موقع دیتی رہی۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ زہر بن کر اترے۔ شوہر نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی سوچتے ہو؟ اس نے بس اتنا کہا، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا، کئی گھنٹے روتی رہی۔ شام کو ماں کے پاس گئی اور سب کچھ بتایا۔ ماں نے غصے میں کہا، میں نے کہا تھا بھروسہ مت کیا کر ہر ایک پر، یہ عورت تیری دشمن ہے۔ میں نے کہا، مگر شوہر کو یقین نہیں آتا۔ ماں نے سختی سے کہا، خاموش رہ، وقت سب ثابت کرے گا۔ گھر آ کر میں نے شوہر سے کہا، مجھے تم پر بھروسہ تھا، پھر تم نے اس کی باتیں کیوں سنی؟ وہ بولا، لوگوں کی باتیں اور اس کی گواہی سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن دوست پھر آ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے شوہر کے سامنے مصنوعی معصومیت سے کہا، میں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے بات کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، جھوٹی عورت۔ شوہر نے مجھے گھورا، بدتمیزی نہ کرو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرا شوہر اب میرا نہیں رہا۔ میرا گھر اجڑ رہا تھا، دوست زیادہ وقت گھر میں گزارنے لگی، کبھی کچن میں ہاتھ بٹانے آ جاتی، کبھی بچوں کی باتیں کرتی۔ شوہر اس کی موجودگی میں نرم رویہ اختیار کرتا۔ ایک دن تو وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر یہ بچہ تمہارا ہوتا تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تم خود جانتے ہو حقیقت کیا ہے۔ میں نے شوہر کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر وہ میری بات نہ مانا۔ اس نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے اس پر یقین نہ کرو اور تیری بات پر کر لوں۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو پکڑ کر کہا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ پھر سے ہنسی اور بولی، شرم؟ مجھے وہ سب چاہیے جو تم نے پایا ہے، اور جلدی ہی وہ میرا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے لیے قیامت تھے۔ رات کو شوہر نے کہا، اب میرا دل مزید برداشت نہیں کر سکتا، اگر یہ بچہ میرا نکلا تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یاد رکھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ گھر کے کونے کونے میں سردی پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر ہر وقت اس کی باتوں کے حصار میں ہے۔ ایک دن اس نے کہا، وہ سچ بول رہی ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، وہ زہر ہے، لیکن میری آواز کہیں دب گئی۔ میری ماں بار بار کہتی، بیٹی حوصلہ رکھ، مگر میں خود کو ٹوٹتا محسوس کر رہی تھی۔ ہر دن دوست کی چالوں نے گھر کو مزید زہریلا بنا دیا تھا۔ شوہر رات گئے اس سے بات کرتا اور صبح کو میرے اوپر شک کی بارش کر دیتا۔ میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہی دوست جو میری زندگی کا سہارا بننے کا دعویٰ کرتی تھی، میرے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ شوہر کی آنکھوں میں اب بھی وہی بدگمانی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب شاید صرف وقت ہی میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ شوہر کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا، کبھی صرف خاموشی اختیار کرتا تھا، لیکن اب اس کے الفاظ تلوار کی طرح کاٹنے لگے تھے۔ دن رات تانے، الزام، بدگمانی اور طنزیہ جملے۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوتی تو پیچھے سے اس کی آواز آتی، ایسے کھانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، مگر جھوٹ اور دھوکہ ضرور پیٹ بھر رہا ہوگا۔
میرے ہاتھ کانپ جاتے مگر زبان بند رہتی۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتا اور دوست کی عزت کرتا۔ اکثر شام کو وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے اور میں کونے میں بیٹھی سنتی رہتی۔ دوست بڑی نرمی سے اس کے ساتھ ہنستی، کبھی کہتی تم بہت سمجھدار ہو، سب پہچان لیتے ہو، اور شوہر خوشی سے مسکراتا۔ اس کے رویے نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ میری موجودگی بے معنی ہو چکی ہے۔ میری قربانیاں، میری خاموشی، سب اس کی نظر میں بے معنی تھی۔ گھر کے لیے دن رات محنت کرتی، اس کے کپڑے سنبھالتی، کھانا وقت پر دیتی، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کب تک مجھے شک کی آگ میں جھلساؤ گے؟ وہ بولا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ بچہ میرا ہے۔ دوست نے میرے خلاف ہر زہر کامیابی سے پھیلا دیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو اس نے آہستہ سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اکیلے بازار میں دیکھا ہے۔ شوہر نے گھور کر میری طرف دیکھا جیسے وہ بات مان چکا ہو۔ میں نے قریب جا کر کہا یہ جھوٹ ہے، مگر وہ بولا اب تیری بات پر یقین کروں یا اس کی آنکھوں دیکھی بات پر؟ میں ہر دن گرتی جا رہی تھی مگر میرا بچہ میرا سہارا تھا۔ جب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو دل کہتا یہ میرا ہے، میرا خون ہے، یہ سچ ایک دن سب کچھ ثابت کر دے گا۔ مگر شوہر کے الفاظ مجھے اندر سے توڑ رہے تھے۔ راتوں کو میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرتی، آنسوؤں سے تکیہ تر ہو جاتا۔ میں کہتی یا اللہ میرا راز نہ کھلے، میرا بچہ سلامت رہے۔ نیند بھی روٹ چکی تھی، دن کا سکون اور رات کا سکوت سب ایک جیسے اذیت ناک ہو گئے تھے۔ ماں کہتی صبر کر بیٹی، وقت سچ دکھا دے گا، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے کہا ماں اگر وہ مجھے چھوڑ دے تو ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اگر چھوڑ بھی دے تو تیرا رب تیرا سہارا ہے، بس حوصلہ رکھ۔ شوہر کھل کر تانے دیتا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ایک دن محلے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے کہہ دیا، سب چونک گئے، کچھ خاموش ہو گئے اور کچھ نے آنکھوں میں سوال لیے۔ مجھے دیکھا، میں نے نظریں جھکا لی اور اس دن میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی۔ ہر دن ایک نئی اذیت، ایک نیا زہر، ایک نیا تانا۔ دوست کی موجودگی میرے لیے زہر قاتل بن گئی تھی۔ وہ ہنستی، میرے شوہر کو حوصلہ دیتی اور میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی۔ دوست کی آنکھوں میں فریب اور ہوس کی چمک تھی۔ وہ شوہر کے قریب آتے آتے اب اس کے ساتھ کھانا بھی کھانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے شوہر سے کہا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ حد سے بڑھ رہی ہے؟ اس نے فوراً کہا کم از کم وہ تو میرا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر میرے دل پر ایک اور بوجھ آن پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ میری جگہ لینے کے خواب دیکھ رہی تھی، کبھی کپڑے پر رائے دیتی، کبھی کھانے کی تعریف کرتی اور شوہر بھی اس کی باتیں مان لیتا۔ ایک دن اس نے کہا آپ کے لیے میں خاص ڈش بنا سکتی ہوں، اور اگلے دن واقعی گھر آ کر باورچی خانے میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے منع کیا مگر شوہر نے کہا اسے کرنے دو، اس کا دل صاف ہے۔ مجھے لگا سب ختم ہو جائے گا، میری دنیا، میرا شوہر، میرا سکون، سب کچھ مجھ سے چھن رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں امید باقی تھی کہ شاید یہ اندھیرا زیادہ دیر نہ ٹکے۔ لیکن تقدیر ابھی ایک اور موڑ دکھانے والی تھی، کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میری زندگی کی کایا پلٹ دیتا۔ سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا جب پردے اٹھنے لگیں گے اور راز کھلنے لگیں گے۔ میں نے اللہ سے کہا یا رب میرا سہارا تو ہے، میری عزت بچا لے، اور دل کو یقین ہوا کہ یہ اندھیرا جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن شوہر نے اپنی دوست پر نظر رکھی۔ یہ خیال اسے یوں ہی اچانک نہیں آیا، بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے رویے میں کچھ ایسا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ اکثر رات گئے فون پر مصروف رہتی اور جب شوہر پوچھتا کہ کس سے بات کر رہی ہو تو وہ ہنس کر بات بدل دیتی۔ اسی دن شام کے وقت شوہر نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا، اسے فون پر کسی اور مرد سے بات کرتے سنا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور لچک تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی فکر نہ کرو، میں نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا ہے،
اس کی بیوی کی بربادی اب بس وقت کی بات ہے۔ شوہر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کی باتوں میں میری بربادی کا ذکر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ بچہ اس کا نہیں۔ اب وہ دن دور نہیں جب وہ مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے گا۔ یہ سن کر شوہر کے دل میں پہلی بار شکوک جاگے۔ وہ اندر آیا تو اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ دوست نے فوراً فون بند کیا اور معصومیت سے بولی، آپ آئے؟ میں تو بس ایک کزن سے بات کر رہی تھی۔ شوہر نے غور سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن اس نے چپکے سے اس کا پیچھا کیا۔ دوست دوپہر کے وقت گھر سے نکلی اور شوہر کے کچے علاقے کی طرف بڑھ گئی۔ شوہر دور دور سے پیچھے چل رہا تھا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ وہ ایک پرانے مکان کے سامنے جا رکی اور اندر چلی گئی۔ دوست کو اسی عامل کے پاس دیکھا جس کے پاس مجھے بھیجا تھا۔ شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہی وہ عامل تھا جس کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سب ڈھونگ ہے، مگر آج اس کی اپنی دوست اسی کے سامنے بیٹھی تھی۔ شوہر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کھڑکی کے قریب دبک کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے باتوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہاں وہ دونوں پیسے اور منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ دوست کہہ رہی تھی، تم نے کہا تھا ایک دم سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ اب یہ راز میرے لیے فائدہ ہے، لیکن پیسہ زیادہ مانگنا چھوڑ دو۔ عامل نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں نے تجھے کھیل کھیلنے کا موقع دیا، اب اس کی قیمت بھی چکانی ہوگی، ورنہ سب کو بتا دوں گا کہ تو کس کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ عامل اسے بلیک میل کر رہا تھا، عزت بھی برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولی، خاموش رہو، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کھیل بگڑ جائے گا۔ شوہر نے یہ سب سنا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شوہر کو سمجھ آ گیا کہ جسے وہ نیک سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک جال تھا۔ جس عامل کو اس نے ہمیشہ دھوکے باز کہا، اسی کے جال میں اس کی دوست پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اب جان گیا تھا کہ یہاں کچھ اور بھیانک چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ دوست کتنی گندی حقیقت رکھتی ہے۔ وہ جس پر اندھا اعتماد کرتا رہا وہی اصل میں دوہرا کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس کے کان بھرتی اور دوسری طرف اپنی دنیا بنانے میں لگی ہوئی تھی، مگر ابھی بھی اس کے دل میں مجھ پر شک باقی تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ سب اس کی چال ہے تو میری بیوی کا کیا قصور ہے، اور اگر واقعی بیوی نے کچھ چھپایا ہے تو یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ الجھ گیا کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کون۔ دوست کی باتیں، عامل کی سازش اور میرا خاموش صبر سب ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ میرے بچے کا قصور کیا ہے وہ یہ سوچ نہ پایا۔ ایک طرف ماں بننے کی خوشخبری تھی، دوسری طرف اس کے دل کے اندر شک کی دیوار اب بھی کھڑی تھی۔ اس نے خود سے کہا، اگر بچہ میرا ہے تو یہ سب الزام بے بنیاد ہیں، مگر اگر نہیں تو پھر۔ لیکن ایک کڑی اس کے دماغ میں جاگی تھی۔ وہ اب اندھا دھند دوست کی ہر بات پر یقین کرنے کی بجائے سوال کرنے لگا تھا۔ رات کو اس نے دوست کو میسج کیا، کل کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا، بس ایک رشتے دار کے گھر۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ گھر لوٹ کر وہ مجھ سے الجھنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے اور الجھن دونوں کا عکس تھا۔ وہ بار بار سوال پوچھتا، کبھی میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، سچ بتا دے، اگر کچھ چھپایا ہے تو اب بھی وقت ہے۔ میں نے بار بار کہا، میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں۔ اس دن پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی کی جھلک دیکھی، جیسے وہ خود بھی اپنی سوچ سے تھک گیا ہو۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم واقعی بے قصور ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہاں، میرا رب گواہ ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ باہر گلی سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر ہمارے درمیان کا فاصلہ اور بڑھ گیا۔ شوہر کے دل میں لڑائی جاری تھی۔ ایک طرف دوست کے زہر بھرے الفاظ تھے جنہوں نے اس کے ذہن پر جمی ہوئی بدگمانی کی تہ بچھا دی تھی، اور دوسری طرف میرا صبر، میری خاموشی اور میرا آنسو تھا۔ وہ خود کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر بار بار وہی جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگتے، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ دوست اب حد سے بڑھ گئی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر شوہر سے صاف کہا، اسے چھوڑ دو، میں ہی تمہاری اصل محبت ہوں، اس کے ساتھ رہ کر تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس بار وہ نہ ہنسی نہ بہانے بنائے، بلکہ ڈٹھائی سے اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ سن کر شوہر چونک گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر بولا،
کیا تو یہی چاہتی ہے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے؟ دوست نے نرمی سے کہا، یہ گھر کب بنا ہے جو ٹوٹے گا؟ یہ تو ایک فریب ہے، تمہیں اصل سکون میرے ساتھ ملے گا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ عورت صرف لالچی اور فریبی ہے۔ اس نے سوچا کہ جو عورت کسی اور کے گھر کو توڑنے کے لیے اتنی بے قرار ہے، وہ اس کی ساتھی کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں روشنی کی کرن اترنے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جو باتیں وہ سن رہا تھا وہ کسی مقصد کے لیے تھی، نہ کہ سچائی کے لیے۔ لیکن اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اندرونی جنگ جاری تھی۔ وہ کبھی میرے قریب آتا اور میری پیشانی پر لکھی ہوئی معصومیت کو دیکھتا، اور پھر اچانک پلٹ کر دوست کی چالاک باتوں کو یاد کرتا۔ دل میں کہتا، اگر یہ بے قصور ہے تو یہ ظلم ہوگا، مگر اگلے لمحے سوچتا، اگر یہ سب سچ ہے تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میری آزمائش کا وقت باقی تھا۔ ہر دن نئے سوال، نئی کڑیاں اور نئی اذیت لے کر آتا۔ میں کھانا بناتی تو وہ آ کر پلٹ کر الٹ دیتا، کہتا میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میں قرآن کھول کر بیٹھتی تو وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتا، اب دعا کے سہارے بچنا چاہتی ہو؟ اور دوست اپنی آخری چال چلنے والی تھی۔ ایک دن اس نے شوہر کو کہا، کل میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ دکھاؤں گی جس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ شوہر حیران ہوا اور پوچھا، کیا دکھاؤ گی؟ وہ بولی، بس ساتھ چلنا، پھر یقین آ جائے گا۔ اس رات شوہر عجیب کیفیت میں رہا، بار بار میرے چہرے کو دیکھتا اور پھر نظریں چرا لیتا۔ اس نے کہا، اگر کل کچھ ایسا سامنے آ گیا جس سے تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی تو؟ میں نے کہا، تو پھر تمہیں خود شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن وہ واقعی دوست کے ساتھ نکل گیا۔ میں دل تھام کر کمرے میں بیٹھی رہی۔ ہر لمحہ لگتا تھا کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شام کو وہ واپس آیا تو چہرے پر غصے اور حیرت کا ملا جلا رنگ تھا۔ دوست نے اسے پھر بہکانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار یقین کی کرن دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا دکھایا گیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل لرز گیا۔ کم از کم اب وہ اندھا دھند یقین نہیں کر رہا تھا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ دوست نے ہار مانی نہیں تھی۔ وہ اب آخری وار کے لیے تیار تھی۔ شوہر نے دوبارہ دوست کو پیچھے کیا۔ اس بار اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح حقیقت کا پردہ اٹھا کر رہے گا۔ اس کے دل میں کئی دنوں سے سوالات تھے، لیکن اب وہ شک اور یقین کی جنگ سے نکل کر حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے دوست کے پیچھے گیا، راستوں پر نظریں جھکائے تاکہ پہچان نہ لیا جائے۔ اس بار اسے رنگے ہاتھوں کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ شخص نہ تو عامل تھا اور نہ ہی کوئی مذہبی چہرہ، ایک عام سا آدمی تھا جو سگریٹ پیتے ہوئے گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ دوست اس کے قریب جا کر ہنسنے لگی اور دونوں باتوں باتوں میں محو ہو گئے۔ شوہر ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ عامل نہیں تھا بلکہ کوئی اور شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے دوست کو تھما دیا۔ دوست نے جلدی سے وہ لفافہ پرس میں رکھا اور ہنستے ہوئے بولی، فکر نہ کرو، سب کچھ میرے قابو میں ہے۔ شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اب وہ اپنی بیوی پر یقین نہیں کرے گا اور ایک دن وہ مکمل طور پر میرا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ شوہر کے دل کو تیر کی طرح لگے۔ اس کے دماغ سے پردے اٹھ گئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کھیل تھا، ایک سازش، ایک فریب۔ اب اسے یقین آ گیا کہ اصل گنہگار کون ہے۔ وہ وہی عورت تھی جسے وہ اپنی بیوی کی خیر خواہ سمجھتا رہا، جس پر اندھا اعتماد کرتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ کھل چکا تھا۔ وہ غصے سے کانپتا ہوا گھر لوٹا۔ راستے بھر اس کے قدم لڑکھڑاتے رہے، کبھی رک جاتا، کبھی ہاتھ دیوار پر رکھ کر خود کو سنبھالتا۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور سیدھا میرے کمرے میں آیا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے ندامت برس رہی تھی۔ وہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے ہر وقت تانے دیتا تھا اور آج وہ میری معافی کا طلبگار تھا۔ میرے آنسو تھم نہ سکے، برسوں کا بوجھ آنکھوں سے بہہ نکلا۔ میں نے کہا، کاش تم نے پہلے میری بات مان لی ہوتی، کاش تم نے میری خاموشی کو سمجھا ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں اندھا تھا، مجھے پہچاننے میں دیر لگی۔ دل کہہ رہا تھا کہ سب کچھ واپس آ گیا ہے، مگر زخم ابھی باقی تھے۔
میں نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا اور کہا یہ بچہ میرا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر تمہارے الفاظ نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوست کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہوا۔ شوہر نے اگلے دن محلے میں سب کے سامنے کہا، یہ عورت میرے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی، اس کے جھوٹ نے میری بیوی کی زندگی جہنم بنا دی۔ لوگ چونک گئے۔ کئی عورتوں نے کہا ہمیں پہلے اس کے طور طریقوں پر شک تھا، وہ محلے میں بدنام ہوئی اور تنہا رہ گئی۔ جن گھروں میں وہ پہلے عزت سے آتی جاتی تھی وہاں کے دروازے اس پر بند ہو گئے۔ لوگ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ تنہائی کا شکار ہو گئی اور کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا اب سب کچھ بھلا دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا میں بھلا تو دوں گی مگر بھروسہ دوبارہ نہیں کر سکوں گی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب زندگی صرف اپنے بچے کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ ہی میرا سرمایہ ہے، میرا سکون ہے اور میرا مستقبل ہے۔ اب میرا بھروسہ کسی انسان پر نہیں بلکہ اپنے رب پر ہے۔ شوہر نے سر جھکا لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے الفاظ نے میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا کیا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا، لیکن وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میرا سکون اب اسی بچے کے ساتھ ہے جو میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ اسی رات میں نے قرآن کھول کر شکر کے آنسو بہائے۔ دل نے کہا اللہ نے میری سچائی کو ظاہر کر دیا، میرا دامن صاف ہے اور پہلی بار مجھے لگا کہ اندھیروں کے بعد واقعی سورج نکل آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرا پیٹ بڑھتا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں خود کو مزید محتاط کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس وقت پر جانا، پرہیز کرنا اور اپنے دل کو مضبوط رکھنا میری روزمرہ کی عادت بن گئی۔ محلے کی عورتیں اب بھی کبھی کبھار مجھے دیکھ کر باتیں کرتی، لیکن میں نے کان بند کر لیے۔ شوہر کا رویہ نرم ہونے لگا۔ پہلے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سرد نظروں سے دیکھتا تھا، مگر اب کبھی کبھی رک کر حال پوچھ لیتا، کچھ چاہیے تو نہیں؟ جیسے سوال میرے دل میں ہلکی سی روشنی جگا دیتے۔ ایک دن شام کو وہ دوائی لے کر آیا اور بولا ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں یہ کھانی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کئی مہینوں بعد اس کے لہجے میں نرمی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آیا، مگر دل کے زخم جلدی نہیں بھرتے۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہ کی، بس سر جھکا کر دوائی لے لی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے دل میں ابھی بھی دراڑیں باقی ہیں۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا میں جانتا ہوں میں نے تجھے بہت دکھ دیا، پر مجھے وقت دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے چپکے سے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر سچ وہ نہ نکلا جس پر میں یقین رکھتی ہوں تو میری دنیا بکھر جائے گی، لیکن میں نے اپنے دل کو کہا اب مزید اندھیروں میں جینا نہیں، حقیقت جاننا ہی سکون ہے۔ میں نے ماں کی مدد سے ٹیسٹ کروایا اور کئی دن رپورٹ کا انتظار کرتی رہی۔ جب رپورٹ آئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کاغذ پر صاف لکھا تھا کہ بچہ شوہر ہی کا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ برسوں کی تھکن، الزام اور تکلیف ایک لمحے میں ہلکی ہو گئی۔ میں نے سجدے میں جا کر شکر ادا کیا۔ دل سے پکار نکلی، یا اللہ تیری رحمت کے آگے سب کچھ جھک گیا۔ میرے دل کو پہلی بار سکون ملا، وہ سکون جو کئی سالوں سے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور سوچا یہ میرا چراغ ہے، یہ میرا سہارا ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل کے سارے اندھیرے دور کر دیے۔ اب مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میری آزمائش قبول کر لی ہے۔ وہ لمحے یاد آئے جب شوہر نے تانے دیے تھے، جب محلے کی عورتوں نے باتیں کی تھیں، جب دوست نے سازشیں کی تھیں، مگر آج سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اللہ نے مجھے فتح دی تھی۔ شوہر بھی آہستہ آہستہ بدل گیا۔ اب وہ بچے کے قریب آتا، اسے گود میں اٹھاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چومتا۔ ایک دن میرے قریب آ کر بولا یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی اور پشیمانی واضح تھی۔ ہم دونوں نے نئے سرے سے جینے کی کوشش کی۔ وہ مجھے اسپتال لے جاتا، بچے کے کپڑے خرید کر لاتا اور راتوں کو جاگ کر بچے کو گود میں لیے رکھتا۔ کبھی کبھار وہ خود سے کہتا کاش میں نے پہلے تجھ پر بھروسہ کیا ہوتا،
मैं सुनती मगर जवाब ना देती। वक्त के साथ साथ हमारी खामोशी बातों में बदलने लगी, लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि वही दोस्त मेरे एतमाद को हमेशा के लिए तोड़ गई है। उसकी शक्ल याद आती तो दिल में खौफ और नफरत एक साथ जागते। मैंने शोहर से कहा, मैं नहीं चाहती कि वो औरत अब कभी हमारे घर आए। उसने फौरन जवाब दिया, वो औरत हमारे लिए मर चुकी है, उसका नाम भी जुबान पर मत लाना। मैंने फैसला किया कि अब अंधाधुंध किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या दोस्त। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत अदा की थी। अब मुझे पता चल गया था कि अंधा एतमाद इंसान की बुनियाद हिला देता है। मेरी दुनिया बस मेरा बच्चा और मेरा रब है। बच्चा मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत था और रब मेरा सबसे बड़ा सहारा। जब मैं बच्चे को गोद में लेकर आजान देती तो दिल भर आता। मैं सोचती, ये मेरा कल है, मेरा सुकून है, यही मेरी असल जिंदगी है। अब मुझे किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं रही। मैंने अपने दिल में तय किया कि मेरा सफर बस मेरे रब और मेरे बच्चे के साथ है। बाकी सब लम्हे, बाकी सब रिश्ते सिर्फ दुनिया का खेल हैं।